جس کو ایمان پر موت آئے گی اس کے 7 نسخے ہیں. جو ان 7 باتوں پر عمل کرے گا انشاءاللہ اس کو ایمان پہ موت آئے گی. حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جیسے بڑے بزرگ وہ کہتے تھے کہ اللہ ایمان کی حالت میں موت دینا. شیطان نے آخری وقت میں آ کے کہا کہ احمد تو اپنا ایمان بچا کے لے جا رہا ہے. انہوں نے کہا کہ نہیں ابھی زندگی کی چند سانس باقی ہے. تو ایمان بچانے کے 7 نسخے میں نے پڑھے ہیں. 7 نسخے جو ان 7 باتوں پر عمل کرے گا انشاءاللہ اس کی موت ایمان پہ آئے گی. یہ 7 نسخے میں بطور امانت کے آپ کو بتاتا ہوں. نمبر 1 نسخہ جس کو ایمان پہ موت آئے گی، جو نیک لوگوں کی صحبت میں اکثر و بیشتر بیٹھتا ہو، جو نیک لوگوں کے پاس جا کے بیٹھتا ہو، اس کو ایمان پہ موت آئے گی. لیکن نیک لوگ ہوتے کون ہیں؟ نیک لوگوں کی نشانیاں کیا ہے؟ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. نیک لوگ وہ ہوتے ہیں جس کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے. نیک لوگ وہ ہوتے ہیں جس کے پاس بیٹھنے سے دنیا سے بے رغبتی اور دل سے دنیا کی محبتیں نکل جائے. یہ نیک لوگوں کی نشانی ہے. نمبر 2 نسخہ، جو اپنی نظروں کی حفاظت کرے گا اس کو ایمان پہ موت آئے گی. یاد رکھنا، جو اپنی نظروں کی حفاظت کرنے والے ہیں، جو اپنی نظروں کو بچا کے رکھنے والے ہیں، جو اپنی نظروں کو جھکا کے رکھنے والے ہیں، آج کے اس دور میں، اس زمانے میں بچنا بہت مشکل ہے. اگر میں یہ کہوں کہ ناممکن ہے کہ شاید کہ مبالغہ نہ ہو. 99% لوگ اس بیماری کے اندر مبتلا ہے، اس گناہ کے اندر مبتلا ہے. آپ لوگوں کو بڑی پلاننگ سے پھنسایا گیا ہے. بڑی پلاننگ ہو رہی ہے. پچھلے کئی سالوں سے اربوں ڈالر خرچ کر کے یہ پلاننگ کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے ان کے لڑکے اور لڑکیوں کو اکٹھا کر دے تاکہ ان کا ایمان ہی ختم ہو جائے. آج اسکولوں اور کالجوں میں دیکھو کہ لڑکے اور لڑکیاں ایک ساتھ بیٹھ کر تعلیم حاصل کر رہی ہے اور اس کے اندر مسلمان بچیاں بھی شامل ہے. تو جب لڑکے اور لڑکیاں اکٹھے ہو جائیں گے میرے دوستوں، میرے مسلمانوں، اس وقت پھر تم سوچو گے کہ اس کا ایمان بچ جائے گا. تو ایسا نہیں ہوگا. یہ دھوکہ اپنے آپ کو نہ دو ورنہ قیامت تک پچھتاؤ گے. اس لیے جو اپنی نظروں کی حفاظت نہیں کرے گا، میرے مسلمانوں، جو اپنی نظروں کی حفاظت نہیں کرے گا، یاد رکھنا، جو اپنی نظروں کی حفاظت نہیں کرے گا موت کے وقت اس سے ایمان چھین لیا جائے گا. یہ بڑی خطرناک بات ہے. لیکن جو شخص اپنی نظروں کی حفاظت کرے گا اس کے بارے میں آتا ہے کہ اس کو موت ایمان پہ آئے گی. اور جو غیر محرم کو دیکھ کر اپنی نظروں کو جھکا لے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایمان کی حلاوت اور ایمان کی مٹھاس اسی وقت نقد نصیب فرمائیں گے. نمبر 3 نسخہ، جو نماز مسواک سے پڑھے گا. مسواک کی نماز اور غیر مسواک کی نماز میں پتہ ہے کیا فرق ہے؟ مسواک والی نماز کا دوسری نماز سے 70 گنا زیادہ اجر ہے، 70 گنا زیادہ ثواب ہے. اب اگر کوئی شخص مسواک کر کے نماز پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے ایک فرشتے مقرر کر دیں گے جو موت کے وقت اس کو کلمہ یاد کرائے گا کہ تو کلمہ پڑھ لے. اور نمبر 4 نسخہ قرآن کی آیت ہے، سورہ آل عمران آیت نمبر 8، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. کہ اللہ جب تو مجھے ہدایت دے دے تو پھر واپس نہ لینا. یا اللہ اگر تو بس مجھے ہدایت دے دے تو پھر کبھی واپس نہ لینا. دنیا میں بڑے لوگ
جب کسی کو کوئی چیز دے دیتے ہیں تو پھر واپس نہیں لیتے ہیں، اس لیے اس میں ہبا کا لفظ استعمال کیا کہ اللہ اگر تو مجھے ہدایت دے دیتا ہے تو پھر واپس نہ لینا۔ اس دعا کو ہر نماز کے بعد ضرور پڑھا کرو، ضرور مانگا کرو، انشاءاللہ ایمان پہ موت آئے گی۔ اور نمبر 5 نسخہ ہے، جو صدقہ کرے، جو صدقہ کثرت سے کرے گا، جو کثرت سے صدقہ کرنا سیکھ جائے گا، اس کا ایمان بھی بچ جائے گا، اس کا مال بھی بچ جائے گا، اس کا ایمان بھی بچے گا، اس کا مال بھی بچے گا، اس لیے کہ جو کچھ اس نے صدقہ کر دیا وہ میرا ہے، اور جو کچھ چھوڑ گئے وہ وارثوں کا ہے۔ اس لیے بڑھ چڑھ کر صدقہ کرنا چاہیے، خوب صدقہ کرنا چاہیے۔ اگر کسی کے پاس پیسے نہیں ہے تو کسی غریب کو گھر میں بلا کے کھانا کھلا دے۔ اور نمبر 6 نسخہ کہ اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا، اس پہ ہمیں اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے مسلمان بنایا، کیونکہ مسلمان ہونا بڑے شرف کی بات ہے۔ اگر میں کسی غریب سے یہ کہوں کہ ساری دنیا کی دولت میں تیری قدموں میں لا کے رکھ دیتا ہوں تو اس کلمے کو چھوڑ دے، وہ کہے گا کہ میں بھوکا مر سکتا ہوں لیکن اس کلمے کو نہیں چھوڑ سکتا۔ تو آپ سبھی لوگ بتاؤ اس کلمے کی قیمت کیا ہے؟ اس لیے ہمیں اس پہ اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے مسلمان بنایا، تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے ایمان والا بنایا۔ لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر ادا کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اور بڑھا دے گا۔ اور اس سے بڑی نعمت کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا، اس پہ ہمیں اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے۔ اور نمبر 7 نسخہ، جب آذان ہو پھر آذان کو غور سے سنے گا اور پھر آذان کا جواب بھی دے گا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ فرمایا ہے کہ جو شخص آذان کو غور سے سنے گا پھر آذان کا جواب بھی دے گا تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ کل قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں گا۔ اب اندازہ لگاؤ، جس کی شفاعت کا وعدہ خود اللہ کے نبی نے لے لیا تو بتاؤ اس کی موت ایمان پہ آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ تو یہ 7 نسخے میں نے بطور امانت کے آپ کو بتا دیے ہیں۔ آپ اپنی زندگی کی معمولات کے اندر اس 7 نسخے کو شامل کر لیجئے، انشاءاللہ موت ایمان پہ آئے گی۔